رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر میں میڈیکل ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر شرن پرکاش پاٹل کی پھر سے ہوگی آمد۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے اعلیٰ آفیشیلز اور حکام کے ساتھ مل کر کرناٹکا GCC پالیسی پروگرام کا کیا آغاز۔ گلبرگہ DC صاحبہ فوزیہ ترنم نے پتھر کی کھنیوں کی بنیاد رکھنے کے لیے مریانہ گاؤں والوں کی رائے طلب کی۔ گلبرگہ شہر میں گنیش وسرجن کے جلوس کو نکالتے ہوئے یہاں کی مسجدوں کے سامنے یہ جلوس DJ کے تیز آواز اور گانوں کے ساتھ گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ گلبرگہ کے آدرش نگر روڈ کو بنانے کے لیے انلیگل کنسٹرکشنز کو توڑنے پھوڑنے کی گئی شروعات، اور اس روڈ کو بنانے کی شکایت کرنے والے ریٹائرڈ آرمی آفیسر کو اس کا شکایت کرنا پڑ گیا بھاری۔ گلبرگہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کمشنر صاحب نے شہر کے ٹاور گرا کراس کے قریب پینے کے پانی کی فراہمی کے کاموں کا لیا جائزہ۔ گلبرگہ شہر کی عوام کی بھلائی اور اچھائی کے لیے آج شفا کلینک میں فری کینسر اسکریننگ کیمپ کیا گیا منعقد۔ گلبرگہ SDPI پارٹی لیڈرز نے یہاں کی سروس روڈ کو بنانے کے مطالبے کے ساتھ اعلیٰ حکام کو ریمائنڈر لیٹر یاد دہانی پیش کرتے ہوئے 2 اکتوبر کو راستہ روکو احتجاج کرنے کا کیا اعلان۔ آج کی اچھی بات، انسان کی آنکھیں دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتی ہے، مگر انہی آنکھوں میں اگر کچھ چلا جائے، کچرا وغیرہ، تو آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان دوسروں کے اندر کے عیب کو بہت جلد دیکھ لیتا ہے، لیکن اپنے اندر کے عیب اسے دکھائی نہیں دیتے، جبکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کے عیب کو دیکھیں اور دوسروں کے عیب کو نظر انداز کریں۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ کرناٹکا گلبرگہ شہر کے آج کے موسم کی جانکاری۔ آج 24 ربیع الاول 1446 ہجری یعنی کہ 28 سپتمبر 2024 بروز ہفتہ گلبرگہ شہر کے آج کے دن کے وقت کا درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج یہاں کے دن کے وقت کا درجہ حرارت زیادہ تر 31 ڈگری سیلسیس سے کم 23 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور آج یہاں طلوع آفتاب صبح 6:12 پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج شام 6:13 پر یہاں سورج غروب ہوا۔ کل یہاں پر کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی، جبکہ کچھ علاقوں میں کچھ بھی بارش نہیں دیکھی گئی، لیکن پھر بھی کل رات اور آج صبح کا موسم ٹھنڈا ہی محسوس ہوا۔ آج گلبرگہ شہر میں سونے کی قیمت میں کمی اور زیادتی دونوں پائی گئی، گراوٹ اور اچھال دونوں دیکھے گئے، جس کے چلتے آج یہاں 10 گرام سونے کی قیمت 69,290 روپیے سے 75,640 روپیے کے درمیان بتائی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ یہاں پر گیس سلنڈرز کے داموں میں کچھ کمی اور زیادتی نہیں ہوئی، اور آج یہاں پیٹرول پر لیٹر 102 روپیے 63 پیسے میں بک رہا ہے، اور ڈیزل پر لیٹر یہاں 88 روپیے 76 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ میڈیکل ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل کی پھر سے گلبرگہ شہر میں آمد۔ جی ہاں، میڈیکل ایجوکیشن منسٹر اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل 30 سپتمبر پیر کی صبح 9:20 پر بنگلور سے فلائٹ کے ذریعے سے گلبرگہ شہر پہنچیں گے، اور وہ یہاں پر رکھے گئے مقامی پروگرامز میں شرکت فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ 1 اکتوبر 2024 منگل کی صبح 10 بجے وہ گلبرگہ جے دیوا ہاسپٹل کا دورہ کریں گے۔ پھر دوسرے دن 2 اکتوبر ضلع کانگریس کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد کی جانے والی گاندھی جینتی پروگرام میں وہ شرکت فرمائیں گے، اور پھر شرن پرکاش رودرپا پاٹل بنگلور جانے کے لیے اڑان بھریں گے۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے اپنے انڈر ڈیوٹی آنے والے تمام RDPR دیہاتی ترقی اور پنچایت راج ڈپارٹمنٹ کے حکام کے ساتھ مل کر ایک شاندار ماڈل گاؤں کو بنانے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے گہرائی کے ساتھ چھوٹی سی چھوٹی بات پر توجہ دلاتے ہوئے لمبی طویل بات چیت کی۔
اور ساتھ ہی یہاں پر عوام کو بتایا گیا کہ یہ محکمہ فی الحال بنیادی طور پر بنیادی ڈھانچے کو بڑھانے پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے شاندار ماڈل گاؤں کو تیار کرنے کے منصوبوں کو قائم کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پریانک کھرگے کی زبانی پتہ چلا کہ کرناٹکا اسٹیٹ انتہائی باصلاحیت اور ہنرمند انسانی وسائل فراہم کرتے ہوئے نپن کرناٹکا مشن کی پہل کرنے جا رہا ہے، جو کہ یہاں کی ترقی کے لیے بہترین گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی کرناٹکا ریاست کو ٹیکنالوجی فیلڈ میں برتری دلوانے کے لیے اور ہندوستان ملک کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے پریانک کھرگے نے کرناٹکا میں GCC پالیسی کا آغاز کیا۔ اور اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرناٹکا GCC پالیسی عالمی قابلیت کے مراکز کے لیے ملک کے لیے پہلی وقف شدہ پالیسی ہے، اور یہ بہترین پالیسی ٹیکنالوجی اور اختراع میں ہماری ریاست کی قیادت کی تصدیق کرتی ہے۔ ساتھ ہی اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے پریانک کھرگے نے مزید کہا کہ ہم سال 2029 تک 3.5 لاکھ ہائی ویلیو ملازمتیں پیدا کرنے، $50 بلین کی اقتصادی پیداوار پیدا کرنے اور 500 نئے GCC کو راغب کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پریانک کھرگے نے یہاں پر مزید بتایا کہ جدید ترین گلوبل انوینشن اضلاع، ایک آل سینٹر آف ایکسلنس اور نینو GCC کے لیے ہماری اختراعی بیونڈ بنگلور پیکج کے ساتھ ہم صرف ترقی ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم پوری دنیا میں GCC ایکو سسٹم میں انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں۔ گلبرگہ DC صاحبہ فوزیہ ترنم نے چنچوڑی میں واقع مریانہ گاؤں میں کھدائی کروانے کے لیے عوام کی رائے طلب کی۔ جی ہاں، گلبرگہ ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم نے چنچوڑی تعلقہ میں واقع مریانہ گاؤں کے مضافات میں ویر بھدریشور مندر کے احاطے میں ضلع علاقائی آفس کی جانب سے منعقدہ میٹنگ میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ یہاں پر کھدائی کے کام کو شروع کروانے کے لیے اجازت نامے کے تحت درخواستیں جمع کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے شاہباد میں 2 پتھر کی کھڑی کو شروع کرنے کے لیے دائر درخواستوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ نئی کھڑی کو شروع کرنے کے لیے عوام کی رائے اکٹھا کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم نے یہاں پر مزید کہا چونکہ چنچوڑی تعلقہ جنگلی حیات کی پناہ گاہ ہے، اسی لیے جانوروں اور پرندوں اور جنگلی حیات کی پناہ گاہ کو متاثر ہونے والی آفات کے حوالے سے ضلع جنگلات کے محکمے کے حکام کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک رپورٹ تیار کر کے حکومت کو بھیجی جائے گی۔ یہاں اس موقع پر تعلقہ کے سینئر قائدین گوپال راؤ کٹنینی، روی شنکر ریڈی، عبد البشید ماروتی، بی گنگاجیری اور دیگر عوام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ اس میٹنگ میں محکمہ ماحولیات کے اسسٹنٹ کمشنر ریکھا سدام پربھو ریڈی، DYSP سنگم ناتھ ہیریمٹھ، تحصیلدار سبرنا جمکھنڈی، گریڈ 2 کے تحصیلدار وینکٹیش دگنا اور دیگر افسران شامل تھے۔ گلبرگہ شہر میں کل جمعہ کے دن ہندو عقیدت مند شہریوں نے مہا گنپتی شوبھا یاترا نکالی اور وسرجن جلوس کو نکالتے ہوئے بڑے پرجوش انداز سے جشن کو منایا۔ جی ناظرین، ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم برادران وطن نے اپنے شہر کے باوقار قلعے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مہا گنپتی شوبھا یاترا وسرجن جشن کو منایا۔ اور ساتھ ہی بتا دیں کہ یہ جشن، یہ جلوس مسجدوں کے سامنے سے بینڈ باجے کی تیز آواز کے ساتھ گزرتا ہوا دکھائی دیا، اور 21 دن تک رام مندر طرز کے منڈپ میں گنیش کی مورتی کو بیٹھانے کے بعد اس کی پوجا کرتے ہوئے یہاں پر نامچین لیڈرز کو مہا گنپتی سبھا پروگرام میں بلا کر بھڑکاؤ بھاشن دینے کے بعد کل جمعہ کی صبح 11 بجے گنپتی شوبھا یاترا DJ بینڈ باجے کے ساتھ نکالتے ہوئے یہ جلوس پرکاش مال، لوہار گلی، ہمناباد اڈا، کرانہ بازار، کپڑا بازار، چپل بازار، پھول منڈی، پرانا بازار، سپر مارکیٹ، تحصیل بازار سے گزرتا ہوا جگت سرکل کو پہنچا اور پھر اپا کیرے تالاب میں اس گنیش کی بڑی سی مورتی کو بہایا گیا۔ اس موقع پر یہاں پولیس کی کافی ٹائٹ سیکیورٹی دیکھنے کو ملی اور پولیس آفیشیلز اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے یہاں دکھائی دیے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ تلنگانہ حیدرآباد سیکریٹریٹ کے سامنے سے خیرت آباد کی سب سے بڑی گنیش کی مورتی کے ساتھ اور بھی کئی ساری مورتیوں کو حسین ساگر لیک میں وسرجن کرنے کے لیے بہانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں بہت بڑا ہجوم گنیش وسرجن جلوس میں شامل دکھائی دیا۔ گلبرگہ شہر کے رہنے والے ریٹائرڈ آرمی آفیسر کا روڈ بنانے کی شکایت کرنا ان پر ہی بھاری پڑ گیا۔ جی ہاں، آدرش نگر کی حدود میں قائم روڈ بنانے کے کام کو پینڈنگ کرنے کی بات کو لے کر یہاں پر اچھے روڈز کو قائم کرنے کی شکایت کرنے کے چلتے ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے گھر کو گلبرگہ مہانگر پالیکا آفیشیلز نے توڑ دیا۔
جی ہاں، آدرش نگر سیکنڈ کراس مین روڈ کے کاموں کو انجام دینے کے لیے گلبرگہ مہانگر پالیکا آفیشیلز نے یہاں پر JCB کے ذریعے سے انلیگل کنسٹرکشنز کو توڑنے پھوڑنے کا کام شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس شخص کے گھر کو توڑا گیا جس نے روڈ بنانے کی شکایت کی تھی، جو کہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے۔ بتا دیا جائے کہ اس ایریا کے تمام انلیگل کنسٹرکشنز جو کہ روڈ پر قائم ہیں، باؤنڈری وال، سٹیٹس وغیرہ کو توڑ دیا گیا ہے۔ اس موقع پر اس ریٹائرڈ آرمی آفیسر نے اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے اور کچھ ذمہ داروں نے مل کر یہاں کے مین روڈ کے کام کو پینڈنگ ڈالے جانے پر اور روڈ بنانے کی KMD میں شکایت کی تھی، اور اسی شکایت کے چلتے کچھ آفیشیلز نے مل کر مجھے ٹارگٹ کرتے ہوئے میرے گھر کے باؤنڈری وال کو توڑ دیا۔ جبکہ یہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر نے مزید بتایا کہ انہوں نے آفیشیلز کو اپنے گھر کے ڈاکیومنٹس بھی بتائے تھے، لیکن پھر بھی ان کے گھر کے باؤنڈری وال اور گیٹ کو توڑ دیا گیا، جبکہ ان کے گھر سے لگ کر ایک اور گھر بھی موجود ہے جو کہ روڈ کی جگہ پر آگے سائٹ پر بنایا گیا ہے، اسے نہیں توڑا گیا ہے۔ یہ سب باتیں بتاتے ہوئے اس ریٹائرڈ آرمی آفیسر نے یہاں پر ڈیمانڈ کی کہ جس نے بھی میرا گھر توڑا ہے وہ میرے گھر کو جلد سے جلد بنا دیں۔ گلبرگہ سٹی کارپوریشن کے کمشنر صاحب نے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے تاور گرا کراس کے قریب شہر میں 24/7 پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبوں کا جائزہ لینے کے متعلق وہاں کا معائنہ کیا۔ جی ہاں، گلبرگہ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے کمشنر صاحب نے تاور گرا کے قریب چل رہے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں پر 24/7 کے تحت پینے کے پانی کو فراہم کرنے کے منصوبوں کا جائزہ لیتے ہوئے یہاں پر موجود UIDFC اور NNT کمپنی کے اعلی حکام کو یہ تمام کام جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ گلبرگہ شہر کی عوام کی بھلائی کی نیت سے آج ایک بڑے ہی اچھے کام کو انجام دیا گیا۔ جی ناظرین، HCG دی اسپیشلسٹ ان کینسر کیئر ا کمپلیٹ ہیلتھ کیئر یونٹ کی جانب سے گلبرگہ شہر میں قائم شفا کلینک کے ساتھ مل کر یہاں پر آج بڑے ہی بہترین مفت کینسر اسکریننگ کیمپ رکھا گیا۔ جی ہاں، آج 28 سپٹمبر 2024 بروز ہفتہ صبح کے 10 بجے سے لے کر شام کے 4 بجے تک اسلام آباد کالونی روبرو زبیر فنکشن ہال کے پاس قائم شفا کلینک میں فری کینسر اسکریننگ کیمپ کو عوام کے لیے منعقد کیا گیا تاکہ عوام اس فری کیمپ سے فائدہ اٹھا سکے۔ بتا دیا جائے کہ یہاں اس فری چیک اپ کیمپ میں مختلف قسم کے ٹیسٹ اور چیک اپس کیے گئے، جیسے کہ سینے میں گھاٹیوں کا بن جانا، منہ کھولنے میں تکلیف کی شکایت، دیگر جسمانی شکایت، کھانا نگلنے میں تکلیف، کان، ناک، گلے، دانتوں میں درد کی شکایت، سگریٹ، گٹکا، تمباکو سے جڑی ہوئی بیماریاں، BP، شوگر کا مفت چیک اپ۔ ساتھ ہی یہاں پر عوام کے لیے تھرمل کی فری اسکریننگ اور کینسر کے فری آپریشن کی سہولیات بھی فراہم کی گئی، اور اس فری چیک اپ کیمپ میں آنے والی خواتین کے لیے الگ سے انتظامات کرتے ہوئے یہاں پر ان کا چیک اپ کرنے کے لیے لیڈی ڈاکٹر موجود نظر آئی۔ رابطہ نیوز کے ناظرین کو یاد دلا دیا جائے کہ کچھ دن پہلے یہاں کے رنگ روڈ پر عتیق احمد نامی ایک شخص کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی، لہٰذا اس وقت اس حادثے کی کڑی مذمت کرتے ہوئے گلبرگہ SDPI لیڈرز نے بڑے ہی کڑے انداز میں نعرے بلند کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا، جس کے چلتے گلبرگہ SDPI پارٹی لیڈرز پر کیس بھی بک کیے گئے تھے۔ لہٰذا اسی خبر کے متعلق عوام کو اہم خبر پہنچائی جاتی ہے کہ گلبرگہ SDPI لیڈرز نے گلبرگہ DC آفس، کلابرگی سٹی پولیس اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا NHAI کو ایک ریمائنڈر لیٹر پیش کیا ہے اور یاد دلایا ہے کہ اس آنے والے 2 اکتوبر 2 اکتوبر تک سروس روڈ کا کام شروع کر دیا جائے، ورنہ پھر گلبرگہ SDPI لیڈرز کی جانب سے بڑے پیمانے پر یہاں راستہ روکو احتجاج کیا جائے گا۔ لہٰذا اس ریمائنڈر لیٹر کو دینے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اور NHAI آفیشیلز کیا پھرتی میں آ کر یہاں کے سروس روڈ کے کاموں کو شروع کرتے ہیں یا پھر لاپرواہی کے ساتھ اس لیٹر کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔